السلام علیکم دوستو، اردو ہٹ چینل میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس ٹی سی پے یا بینکوں کے اسکیم کے بارے میں۔ آپ میں سے کئی بھائیوں کے ساتھ یہ بات ہو چکا ہوگا، اور کئی بھائی تو اپنے اکاؤنٹ سے اور اپنے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو چکے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو اس طرح کی میں نے ایک بار پہلے بھی بنائی تھی، جب بینک الاہلی کا اسکیم، کوئک پے کا اسکیم چلا تھا۔ اب ایس ٹی سی پے کا جو ہے وہ اسکیم چل رہا ہے۔ اسکیم سے مراد کیا کہ وہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں، کال کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ایس ٹی سی یا بینک الاہلی یا بینک الجزیرہ یا کسی بھی بینک کی طرف سے ہم آپ کو کال کر رہے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ ہے ایس ٹی سی پے میں یا آپ کا اکاؤنٹ ہے کوئک پے میں، تو ہم آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ آپ رہنمائی کریں اور ہمیں کوڈ دیں جو آپ کے موبائل پر آئے گا۔ تو کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا، وہ ان کی کال بڑے آرام سے سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بینک کی طرف سے کال آ رہی ہے۔ تو وہ ان کو کوڈ بھی دیتے ہیں، اگامہ نمبر بھی دیتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے کہ میرے بھائی، بینک والے آپ کو دن میں دو دو میسج کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی سیکرٹ انفارمیشن آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرو، چاہے آپ سے کوئی بینک والا بھی فون کر کے پوچھے کہ ہمیں آپ یہ کوڈ دے دو یا اپنا اگامہ نمبر بتا دو یا اپنا کارڈ نمبر بتا دو، تو آپ نے بالکل نہیں بتانا۔ میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں کہ آپ کے پاس اگر مادہ کا کارڈ ہے، مادہ کا کارڈ آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے، مادہ کا کارڈ آپ نے اس کا نمبر کسی کو لکھوانا نہیں ہے، اور آپ کا اگامہ وہ بھی آپ کی سیکرٹ ہے، اس کو بھی آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے، سلا وجہ کسی کو بھی آپ نے نہیں دینا ہے۔ اور اگر آپ کو کال آتی ہے ایمو سے یا آپ کو آتی ہے کسی بھی نمبر سے، اس نمبر کو آپ سیو کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ضرورت پڑے اور آپ کو اس کی کمپلین کرنی پڑے یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، تو کم از کم جو ہے یہاں کی پولیس اس کو ٹریک کر سکے، اس کو پکڑ سکے۔ لیکن آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بھی کوڈ دینے کی یا ڈیٹ آف برتھ بتانے کی، پاسپورٹ نمبر دینے کی۔ کوئی بندہ بھی آپ سے یہ ویریفیکیشن نہیں مانگتا، چاہے وہ پاکستان، انڈیا یا دنیا کا کوئی بھی ملک کیوں نہیں ہے۔ سبھی جگہ پر آپ دیکھ لیں، سبھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نمائندہ آپ سے فون کال کے تھرو کوئی بھی ویریفیکیشن آپ سے نہیں مانگتا، آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں مانگتا آپ سے یہ ویریفیکیشن۔ البتہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کال کرتے ہیں ان کو، آپ خود ان کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں جو رجسٹرڈ باقاعدہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے بینک کی ہیلپ لائن ہے، تو وہ آپ سے ویریفیکیشن کے لیے آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، بتاتے وہ بھی نہیں ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی، پھر اس کے بعد آپ کی وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کے پاس ایمو پر کال آئے، چاہے اس پر الاہلی کا مونو لگا ہو، چاہے اس پر ایس ٹی سی پے کی تصویر لگی ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ اس کو بات سے بات سننی ہے، اس کو کہنا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں دینا، نہ مجھے اپڈیٹ کروانا ہے، نہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے، آپ اس کی کال بند کر دیں۔ وہ آپ کو بار بار کرے گا تو آپ اس کو بلاک کر دیں۔ اس کا میں نے طریقہ پہلے پڑھا تھا اس کو کہ اس کی کمپلین ہم کیسے کریں۔ انشاءاللہ میں دوبارہ اس کو ڈھونڈوں گا، اگر وہ مجھے مل جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف اور صرف بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی آگاہی دی جائے۔ بہت سے میرے ایسے بھائی ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کم از کم یہاں پر تو پڑھے لکھے آدمی بھی، میرا ایک دوست ہے وہ بالکل پڑھا لکھا ہے، اس کو کسی نے کال کی، اس نے کہا جی آپ کے موبائل پہ میسج آئے گا، آپ نے وہ کوڈ دینا ہے، میں بینک کی طرف سے ہوں، اور وہ کوڈ اس کو ایمو کا آ رہا ہے۔ اس بندے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھے میرے پاس کوڈ کس چیز سے کہاں سے آیا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایمو کی طرف سے کوڈ آتا ہے تو آپ کے اوپر میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ ایمو کی طرف سے یہ کوڈ ہے، اور میسج کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایمو کا کوڈ ہے جو کہ آپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس کی۔ اس بندے نے اس سے ایمو کا کوڈ لے کے اس کے موبائل نمبر پر ایمو بنا لی، اور پھر اس کے اوپر اہلی کی تصویر لگا کے، بینک الاہلی کی تصویر لگا کے، پھر اس نے لوگوں کو کال کرنا شروع کر دی، ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا اکاؤنٹ اس کو ڈیلیٹ کیا، ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو بلاک کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے سیٹ کر کے دیا۔ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے بندے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب بھی کوئی میسج آتا ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں یہ میسج کہاں سے آیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ یہ میسج کس طرف سے آیا ہے، کیوں آیا، اور یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ بلا وجہ آپ کسی کو بھی کوڈ نہیں دیں، احتیاط کریں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔